السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم 4 یونٹ پڑھ چکے ہیں، ابھی 5th یونٹ شروع کر رہے ہیں جو البلدان الخلیجیہ کے بارے میں ہے۔ یعنی اس میں ہم گلف کنٹریز کے بارے میں پڑھیں گے اور انڈو جی سی سی ریلیشنز کے بارے میں، یعنی انڈیا اور گلف کنٹریز کے کیا ریلیشنز ہے اور کیسے ریلیشن بنے اور کیا کیا اس میں ہوتا ہے، ڈیلنگس ان کی کیسی ہوتی ہے آپس میں، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تعود العلاقات بین الہند والخلیج العربی الی حضارت وادی سندھ۔ ان کا انڈیا اور عرب کنٹریز کا جو گلف کنٹریز کا جو ریلیشن ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہمارے انڈس ویلی سویلائزیشن سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ ادھر کان ہونا کا تبادل تجاری منتظم بین اراضی الخلیج العربی و وادی سندھ، کیونکہ یہ دونوں کنٹریز کے بیچ میں وادی سندھ اور گلف کنٹریز کے بیچ میں کیا ہوا تھا؟ ایک ایکسچینج آف بزنس ہوا تھا۔ ومن الواضح ان العلاقات بین الساحل الجنوب الغربی للہند والخلیج العربی قد نشأت فی وقت ما قبل القرن الاول المیلادی۔ پہلی عیسوی سے ہی ان کے بیچ میں شروع ہو چکا تھا یہ ریلیشن، خاص طور پہ گلف کنٹریز اور انڈیا کا جو ویسٹرن ساؤتھ ایریا ہے، یعنی جیسے گجرات، مہاراشٹرا اور مینگلور کا جو ساحلی علاقہ جو ہے، کوسٹل ایریا جس کو بولتے ہیں، وہاں سے شروع ہوا تھا۔ وقت شہد التواصل الوثیق بین الشعبین و تبادل الرحلات المنتظمہ بین الجانبین۔ ان دونوں کے بیچ میں کیا ہوا؟ ایک اسٹرانگ بانڈنگ ہوئی، ایک اسٹرانگ کمیونیکیشن بنا، پھر اس کے بعد ایک ٹرانسپورٹ وغیرہ ٹرپ ایکسچینج ہوا، ایکسچینج آف ٹرپ، اور یہ سب یہاں کے لوگ وہاں جا کے وہاں سفر کرتے تھے، وہاں کے لوگ ادھر آتے تھے، ایسا ایک ایکسچینج آف ٹرپ ہوا، ٹرانسپورٹیشن ہوا۔ ان العلاقات بین الجانبین الہندی والخلیج اقدم من التاریخ المکتوب۔ ان کا جو ریلیشن ہے بہت ہی پرانا ہے، جب تاریخ ہسٹری جب لکھی بھی نہیں گئی تھی اس سے بھی پرانا ریلیشن ہے۔ ویرجع ذلك الفضل الى الروابط التجاریہ، اور یہ ریلیشن کیسے بنا؟ ان کے بزنس لنک کی وجہ سے۔ والتجابہ الفکری الدینی بینہما، دونوں کے بیچ میں ایک ریلیجیس کیا تھا؟ سیم تھاٹ وغیرہ تھے۔ الا ان التجارت قد لعبت دورا باردا فی توثیق هذه الصلة، لیکن یہ ریلیشن کو مضبوط کرنے میں سب سے بڑا رول کس کا ہے؟ بزنس کا ہے، وترسیخ جذورها، اور اس کو مضبوط بنانے میں۔ فقط كانت القوافل التجاریہ نشطة بین الہند والعالم العربی۔ ان دونوں کے بیچ میں، گلف کنٹری، عرب ورلڈ اور انڈیا کے بیچ میں ایک جوڑے رکھنے کا ایک سب سے اچھا ذریعہ کیا تھا؟ ان کا ایک کیراوانس، جو بزنس کیراوانس تھے، تجار لوگ تھے، وہ لوگ تھے۔ ويقول المؤرخون ان جنوب الہند كان لها اتصال وثيق بالبلاد العربية منذ اقدم العصور بفضل موائنها۔ اور بہت سارے مورخین کا کہنا ہے کہ جو انڈیا کا ساؤتھ ایریا ہے ان کا ریلیشن کیا ہے؟ عرب کنٹری سے، عرب ورلڈ سے بہت مضبوط، بہت پہلے سے ہے، بفضل موائنها، کیونکہ ان کے سپلائرز کی وجہ سے۔ فلا اگر کوئی سرپرائزنگ کی بات نہیں، کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اذا كان للمناطق الساحلیہ شرف السبق للتعارف علی الاسلام واعتناقه حتى قبل دخول المسلمین فی الہند۔ اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اسی کی وجہ سے کیا ہے، ساحلی علاقے میں رہنے والے لوگ کیا انڈیا کے بہت پہلے اسلام کو جان چکے تھے اور قبول کر بھی چکے تھے اسلام کو، اور مسلمان بن چکے تھے، مسلمان لوگ انڈیا میں آنے سے پہلے ہی۔ اور بعد فترۃ وجیزہ، کچھ سالوں بعد یا کچھ وقت کے بعد، من استقلال ہند، انڈیا آزاد ہونے کے، ہندوستان آزاد ہونے کے کچھ وقت کے بعد، تم تعزیز العلاقات الثنائیہ بین الجانبین من خلال التفاعلات المنتظمۃ رفیعۃ المستویٰ۔ دونوں کے بیچ میں کیا بائی لیٹرل جو ریلیشن ہوتے ہیں وہ مضبوط ہو گئے، کس کی وجہ سے؟ من خلال تفاعلات المنتظمہ، ریگولر کیا ہونے کی وجہ؟ ریگولر ڈیلنگ سے، تو ریگولر بزنس ہونے کی وجہ سے، رفیعۃ المستویٰ، ہائی لیول پر۔ فهناك تضافر متنامٍ بین الہند والخلیج، تو یہاں انڈیا اور گلف کے بیچ میں کیا ہوا ہے؟ ایک بہت گروئنگ سینرجی وغیرہ ہوا، یعنی بہت سارے ان کے بیچ میں ریلیشن کیا ہوئے؟ بڑھتے گئے سے ہی۔ حیث تتشابہ المنطقتان الی حد کبیر فی نظریتہما للقضایا الاقتصادیہ والاستراتیجیہ علی المستویین الاقلیمی والعالمی، کیونکہ دونوں کا ایک اکنامک ایشوز اور جو اسٹریٹجک جو ایشوز تھے دونوں سیم تھے، ان کے نظریہ دونوں تھیوریز وغیرہ بہت سیم تھے، چاہے وہ علاقائی طور پر ہو یا پھر ایک عالمی طور پر ہو۔ وساہمت سیاست النظر للشرق، جو ان کا ایک موٹیو تھا، وہ اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ لغالبیت دول الخلیج فيما يتعلق بالتکنالوجیا والخدمات المتطورہ فی جعل الہند اکثر قربا لهذه الدول۔ گلف کنٹریز کے پاس ہائی لیول کی ٹیکنالوجی اور ڈیولپڈ سروسز ہونے کی وجہ سے بزنس کے لیے ان کو آسانی ہوئی ایک رشتہ بنانے میں اور ایک ریلیشن قائم رکھنے میں۔
وتطورت علاقات الهند مع البلدان الخلیجیہ، اور اسی طرح ان کے ریلیشن کیا بڑھتے گئے، ڈیولپ ہوتے گئے، ومرت بمراحل متعددہ، اور بہت سارے مرحلے بھی اس میں آئے ہیں۔ فقد اتسمت بعلاقۃ ڈپلوماسیہ منخفضۃ المستویٰ فی بواکر الاولیٰ، بہت پہلے ہی ان کے بیچ میں ایک ڈپلومیٹک ریلیشنز ہو گیا تھا۔ الا انها تطورت وتحولت من الشراکۃ التجاریہ الى الشراکۃ الاستراتیجیہ الشاملہ، تو اب یہ کیا ہے، بزنس پارٹنرشپ سے بھی آگے بڑھ کر ایک اسٹریٹجک ایک پارٹنرشپ ان کے بیچ میں ہو گئی تھی۔ مع عزم التعاون الوثیق والمتبادل بینما، دونوں کے بیچ میں کیا ایک ہیلپنگ اور ایکسچینج کا کیا ہو گیا تھا، ایکسچینج کا ایک بانڈنگ، ایک ریلیشن بن گیا تھا۔ وہذا انتج بعض الآثار الجیوسیاسیہ المہمہ لکلتا الطرفین، جس کی وجہ سے کیا ہوا، ایک جیو پولیٹکس کا ایک نظریہ ان کے سامنے آیا، ایک نتیجتاً کیا ہوا، ایک جیو پولیٹکس بنا، ما جو ينبئ باحتمالیت تنامی هذه العلاقۃ وتعدد الشراکۃ بینہما مستقلا، جس کی وجہ سے دونوں کے بیچ میں ایک ریلیشن کو کیا ہے، اور پارٹنرشپ کو مضبوط بنانے میں اور بڑھانے میں کیا کیا، ڈیولپ کرنے میں مدد کیا۔ وَإِنَّ الشراکۃ الہندیہ الخلیجیہ، یہ جو انڈو جی سی سی ریلیشن ہے، یہ کیا ہے، شراکت ممتدۃ وذات بعد دینامیکی مع کل الدول الخلیجیہ، ایک بہت مضبوط اور بہت ہی اچھی کیا ہے، ایک پارٹنرشپ ہے، اور دوسرے کنٹریز، دوسرے گلف کنٹریز کے تمام گلف کنٹریز کے ساتھ کیا ہے، ایک ڈائنامک ریلیشن ہے۔ تحتمی علاقات الجوار و تصریح عوامل الوجود الاقلیمی المتقاربی، جو کیا کرتا ہے، آپسی نیبر کنٹریز کے کیا ہے، ریلیشن کو مضبوط کرتا ہے یا تو محفوظ رکھتا ہے، و تصریح، اور اس کو بڑھاتا ہے، عوامل الوجود الاقلیمی المتقارب، جو ریجنل جو ان کے پاس ریسورس یا پھر جو ان کے فیکٹرز ہے، پریزنس جو فیکٹرز ہے، اس کو بھی بڑھاتا ہے۔ وَلَعِبَ التَّوَاصُلُ الثقافی والحضاری، ان کا جو کلچرل اور سویلائزیشنل جو کمیونیکیشن ہے، والانسانی بین الہند والبلدان الخلیجیہ کے بیچ میں، یہ کیا ہے، دوراً مہماً ایک بہت اہم رول ادا کرتا ہے فی نشر الحضارت والثقافت العربیۃ الاسلامیہ، اپنے کلچر اور سویلائزیشن، عربک کلچر کو، عربک اور اسلامک کلچر کو پھیلانے میں یا تو اس کو ڈیولپ کرنے میں مدد کرتا ہے، بہت اچھا رول ادا کرتا ہے۔ وَتَعْزِيزِ الروابط الوثیقۃ وتمتینھا، اور ان کے جو لنکس ہیں، ان کے جو مضبوط لنکس وغیرہ ہے، آپس میں ڈیلنگس وغیرہ، اس کو بھی مضبوط کرتا ہے، کرنے میں بہت بڑا رول ادا کرتا ہے۔ وَلَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْعَلَاقَةُ عَلَاقَةٌ سِيَاسِيَّةٌ بِأَيِّ وَجْهٍ مِّنَ الْوُجُوهِ، اب یہ دونوں کے بیچ میں جو ریلیشن ہے، صرف پولیٹیکل ریلیشن نہیں رہا، بل انہا علاقات تجاریہ و دینیہ و اجتماعیہ و ثقافیہ و حضاریہ، دونوں کے بیچ میں کیا ہے، ایک دینی، ایک ریلیجیس، اور ایک بزنس، اور ایک سوشل اور کلچرل اینڈ سویلائزیشنل کیا ہے، ان کے بیچ میں ریلیشن ہے۔ وعلى الرغم من أن الهند أصبحت بمرور الزمن تتباعد سياسيا حتى عن جيرانها المباشرين، إلا أنها ظلت في نفس الوقت تحافظ على الروابط مع الدول العربية، حالانکہ اس کے باوجود کہ انڈیا کیا ہے، ہندوستان بہت سارے اپنے آپسی نیبر کنٹری سے کیا ہے، پولیٹیکلی ایک الگ ہے، پولیٹک طور پر ایک اختلاف رکھتا ہے اپنے آپسی جو نیبر کنٹری سے، پولیٹیکلی الگ رہتا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے، وہ عرب کنٹری سے اس بزنس کی وجہ سے، ان کی جو بزنس کمیونیکیشن ہے، ان کے جو لنکس ہے، اس کی وجہ سے وہ کیا ہے، ان کا رشتہ اور مضبوط ہوا۔ وذالک، وہ کیوں لیے، اکثر من سبب من الاسباب، اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ اولا وقبل کل شیء، سب سے پہلا سبب کیا ہے، فإن مکۃ المکرمہ بوصفها مرکزا دینیا رئیسیا بالنسبۃ للعالم الاسلامی والدوافع التجاریہ والاقتصادیہ وغیرہ، یہ مکہ مکرمہ کا ہے، ایک اسلامی ایک بہت بڑا مرکز ہے، دینی مرکز ہے مسلمانوں کے لیے، اس عالم اسلام کے لیے۔ دوسرا کیا، دوافع تجاریہ اور بزنس فیکٹرز کی وجہ سے، والاقتصادی اور اکنومیکل جو فیکٹرز کے اندر ہے، اس کی وجہ سے۔ قدیماً كانت تصدر وتستورد جميع انواع السلع التجاریہ الى او من گجرات و مدن الجزیرہ العربیہ بالبحر، بہت پہلے سے ان کا امپورٹ، تصدر ہوا تو ایکسپورٹ، تو تستورد ہوا تو امپورٹ، دونوں امپورٹ ایکسپورٹ ان کے جو کیا ہے، جو بھی ہتھیار وغیرہ جو بھی یہ لوگ بناتے، جو بھی ان کا جو پروڈکٹ تھا، تمام چیزیں امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی تھی، کہاں سے، گجرات سے، یہاں گجرات سے وہاں جاتی تھی، یا تو پھر وہاں سے گجرات آتی تھی عرب کا سمندر کے ذریعے۔ وکانت گجرات تتمتع بالعلاقات التجارہ مع الیمن وشبہ الجزیرہ العربیہ والعراق وغیرہ من البلدان العربیہ، گجرات کا ایک بہت اہم رول ادا کرتا ہے بزنس وغیرہ میں، یمن کے ساتھ، باقی عربک پیننسولار کے ساتھ، اور عراق کے ساتھ۔ وتجارها كانوا يمتلكون بمختلف انواع واحجام السفن، اور ان کے پاس کیا، ان کے جو
بزنس مین تھے جو تجار لوگ تھے یہاں پہ، ان کے پاس بہت الگ الگ طرح کے اور الگ الگ سائز کے کیا تھے کشتیاں وغیرہ تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنا پروڈکٹ امپورٹ ایکسپورٹ کرتے تھے. وہ تتم تجارت برن من مالوا و دکن و سندھ عبر خراسان کے ذریعے وہ کیا ہے زمینی تجارت کرتے تھے، یعنی بحر سے بھی کرتے تھے، اور برن بولے تو ایک زمینی سطح پر بھی یہ کرتے تھے، بزنس کرتے تھے. وَتَسْتَوْرِدُ الْخُيُولُ مِنَ الْقَطِيفِ وَبَصْرَى وَخُرَاسَانَ وَالْفِضَّةُ وَالذَّهَبُ وَالنُّحَاسُ مِنَ الْعِرَاقِ والروم. یعنی گھوڑے وغیرہ لاتے تھے قطیف اور بصرہ سے، اور خراسان سے، اور سونا چاندی یہ سب لاتے تھے اور عراق اور روم سے. والسيوف من الیمن، اور یمن سے تلواریں وغیرہ آتی تھی فی عہد سلطان محمود کے زمانے میں الى گجرات. ثم بدأ صناعة الآلات الحربیہ والاسلحہ فی گجرات. پھر یہ لوگ کیا ہے یہاں کے جو آرمی کے جو ان کے جنگی اسلحہ جنگی آلات جو پورے ادھر ہی بنا لے کے وترسل الجزیرۃ العربیہ، اس کو عرب کی طرف بھیجتے تھے. وبلاد شام کا ہدایہ ایک ہدیہ ہو کر. وکانت توجد آنذاک نحو 84 میناء درگاہ بندرگاہ تھی، ہربر جس کو بولتے ہیں 84 بندرگاہیں تھی، صغیرن و کبیرن و اشہروا، اور مشہور سورت، جام نگر، بھاؤ نگر اور منگلور، بور بندر وغیرہ ہے یہ تمام جگہ. وکان الہندو ایضا یزاولون التجارہ مع البلدان العربیہ، اور ہندو لوگ بھی، مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندو لوگ بھی کیا کرتے تجارت جاری رکھتے تھے اور تجارت کرتے تھے عرب کے ساتھ. ویوجد وکلاؤہم، اور ان کے جو ایجنٹس تھے رہتے تھے فی الجزیرۃ العربیہ و بلاد الشام والعراق و جدہ، یہ الگ الگ جگہ میں ہندو لوگوں کے بھی کیا ہے بزنس کرنے والے لوگ ادھر رہتے تھے، ایجنٹ لوگ رہتے تھے. ابھی نیکسٹ ادھر کنورسیشن ہے تو معاہدہ اور مناد کے بیچ میں. معاہد پوچھتا ہے متى نشأت العلاقات بین الہند والبلدان الخلیجیہ، یہ انڈیا اور عرب کنٹریز کے بیچ میں کب سے ریلیشن رہے ہیں؟ تو قد نشأت العلاقات بینہما فی وقت ما قبل القرن الاول المیلادی، یعنی عیسوی کی پہلی صدی سے ہی کیا ہے ان کے بیچ میں ریلیشن بنے شروع ہوئے ہیں. ما هو السبب لتعزیز العلاقات بین الہند والخلیجیہ، انڈیا اور گلف کنٹریز کے بیچ میں یہ جو ریلیشن کو مضبوط کرنے میں سب سے اہم سبب کیا ہے؟ السبب لتعزیز العلاقات بینہما، دونوں کے بیچ میں یہ ریلیشن کو مضبوط کرنے میں ڈیولپ کرنے میں سب سے اہم سبب کیا ہوا؟ الروابط التجاریہ، ان کے جو بزنس لنکس ہے، والتشابہ الفکری الدینی، اور ان کا ریلیجیس تھاٹس سیم ہے اس کی وجہ سے. هل شہد الجانبان التواصل الوثیق بین الشعبین الہندی والخلیجی، کیا دونوں طرف سے ان کا جو ریلیشن اچھا کمیونیکیشن تھا کیا انڈیا اور گلف کنٹریز میں؟ التواصل الوثیق وہ تو ایک اچھا کمیونیکیشن، مضبوط کمیونیکیشن. نعم شہد الجانبان التواصل الوثیق بین الشعبین الہندی والخلیجی، ہاں انڈیا اور پاکستان کے بھی کیا ہے گڈ کمیونیکیشن تھا. هل شہد الجانبان الہندی الخلیجی تبادل الرحلات المنتظمہ، کیا ان کے بیچ میں ٹرپ ایکسچینج وغیرہ ہوا تھا، یعنی یہاں کے لوگ وہاں سفر کرتے تھے وہاں کے لوگ یہاں سفر کرتے تھے کیا؟ تو نام شہید الجانبانی تبادل الرحلات المنتظمہ، ایک سسٹمیٹک کیا تھا ان کے بیچ میں ایکسچینج آف ٹرانسپورٹ تھا. هل كانت القوافل التجاریہ نشطة بین الہند والعالم العربی، کیا عرب ورلڈ اور انڈیا کے بیچ میں یہ جو بزنس کیروانس تھے، جو قافلے تھے، کیا ایکٹیو تھے؟ نام كانت القوافل التجاریہ نشطة بین الہند والعالم العربی، انڈیا اور عرب ورلڈ کے بیچ میں یہ بزنس کیروانس کیا تھے ایکٹیو تھے. ما هي العوامل، وہ کیا فیکٹرز ہے فی نشر الحضارت والثقافت العربیت الاسلامیہ، انڈیا میں اسلامی اور عربک کلچر اور سویلائزیشن کو ڈیولپ ہونے میں یا تو پھیلنے میں فیکٹرز کیا ہے، کس کی وجہ سے وہ پھیلا؟ من اہم العوامل، مین فیکٹر کیا؟ التواصل الثقافی والحضاری والانسانی، ان کے بیچ میں سویلائزیشنل اور کلچرل جو کمیونیکیشن ہوا، ہیومینٹیز کمیونیکیشن ہوا، اس کی وجہ سے بین الہند والخلیجی فی نشر الحضارت والثقافت العربیت الاسلامیہ، اپنا عربک اور اسلامک کلچر پھیلانے میں کیا ہے یہی مدد کرتا ہے ان کو، ان کا جو کلچرل کمیونیکیشن تھا. هل كانت تصدر انواع السلع التجاریہ من گجرات الى بلدان الخلیج، کیا گجرات سے عرب کنٹریز کی طرف کیا ہے گلف کنٹریز کی طرف کچھ ایکسپورٹ ہوتا تھا کیا؟ نعم جی ہوتا تھا. كانت انواع السلع التجاریہ تصدر من گجرات الى بلدان الخلیج، گلف کنٹریز کی طرف گجرات سے ایکسپورٹ کیا جاتا تھا. هل كانت تستورد انواع السلع التجاریہ من بلدان الخلیج الى الہند، کیا گلف کنٹریز سے عرب انڈیا کی طرف کچھ امپورٹ بھی ہوا ہے پروڈکٹ وغیرہ؟ نعم كانت انواع السلع التجاریہ تستورد من بلدان الخلیج الى الہند، گلف کنٹری سے انڈیا کی طرف بھی کیا ہے امپورٹ ہوا ہے. هل كانت روابط گجرات التجاریہ من البلدان العربیۃ الاخرى، کیا دوسرے عرب کنٹریز کے ساتھ بھی اس کے کچھ لنکس یا کنیکشنز تھا بزنس کے طور پر؟ نعم كانت روابط گجرات التجاریہ مع الیمن کے ساتھ تھا، وشبہ الجزیرہ العربیہ
عربک پیننسولا کے ساتھ تھا، والعراق وغیرہ من البلدان العربیہ سے تھا۔ من أين كانت تتم التجارة برا في الهند إلى البلدان العربية؟ اب زمینی سطح پر یعنی بری طور پر کہاں سے یہ لوگ بزنس کرتے تھے عرب کنٹریز میں سے؟ كانت تتم التجارة برا من مالوا ودکن و سندھ عبر خراسان کے ذریعے إلى البلدان العربية۔ من أين كانت تستورد الخيول إلى الهند؟ گھوڑے وغیرہ کہاں سے لایا جاتا تھا، امپورٹ کیے جاتے تھے؟ كانت تستورد الخيول من القطيف وبصرة وخراسان إلى الهند، انڈیا کی طرف لاتے تھے سب جگہ سے۔ من أين كانت تستورد السيوف إلى گجرات؟ گجرات میں یہ تلوار وغیرہ کہاں سے لاتے تھے؟ كانت تستورد السيوف من اليمن، یمن سے لایا جاتا تھا۔ کم مہینہ فی الہند فی العصر القدیم، پہلے کتنے بندرگاہ تھے؟ تو اس میں بتایا 84 تھے۔ كانت توجد نحو 84 مہینہ صغیرا و کبیرا، چھوٹے بڑے سب میں آ کر کے 84 تھے۔ هل كانت للهندوس تجارت مع البلدان العربیہ؟ کیا ہندو لوگ بھی کیا تجارت وغیرہ کرتے تھے عرب کنٹریز سے؟ نعم كان الهندوس ايضا يزاولون التجارة مع البلدان العربیہ سے وہ لوگ بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ نیکسٹ ایکسرسائز ہے، پہلا ہے سوالوں کا جواب دینا عربی میں۔ من أين كانت تستورد الخيول إلى الهند؟ انڈیا میں جو گھوڑے وغیرہ کہاں سے امپورٹ کیے جاتے تھے؟ تو بتایا قطیف، بصرہ، خراسان سے لاتے تھے۔ دوسرا أين كان الهندوس يزاول تجارہ من الہند؟ انڈیا میں یہ لوگ کہاں سے کیا کرتے تھے؟ تجارت کرتے تھے۔ تو بتایا بندرگاہوں سے کرتے تھے، گجرات وغیرہ سے، اور ان کا کیا ہے ایجنٹس وغیرہ وہاں عرب کنٹریز میں رہتے تھے، شام، عراق وغیرہ میں۔ هل كان وكلاء الهندوس في البلدان العربية؟ کیا عرب کنٹریز میں ان کے کچھ ایجنٹس تھے؟ ہاں تھے، وہاں وہ لوگ رہتے تھے ڈیلنگس وغیرہ کرنے کے لیے۔ ما هي العوامل في تعزيز الروابط بين الهند والبلدان الخلیجہ؟ یہ دونوں کے بیچ میں، انڈیا اور گلف کنٹریز کے بیچ میں لنکس کو مضبوط بنانے میں کیا فیکٹرز ہیں؟ تو ادھر اوپر بتائے کہ ان کا جو کلچرل اور سویلائزیشنل جو کمیونیکیشن جو ان کا اچھا تھا، اس کی وجہ سے، یہ کمیونیکیشن کی وجہ سے، ان کے بزنس ریلیشن کی وجہ سے کیا ہوا، یہ مین فیکٹرز ہے ان کا کلچر یہاں پھیلانے میں اور ان کا کلچر یہاں پھیلنے کی وجہ۔ پانچواں موضوع متا یبدأ تاریخ العلاقات التجاریہ بین الہند والبلدان الخلیجہ، یہ دونوں انڈیا اور گلف کنٹری کے بیچ میں بزنس ریلیشن کب سے سٹارٹ ہوئے؟ تو بتائے عیسوی کے پہلے صدی سے، بہت پہلے سے ان کے بیچ میں ریلیشن سٹارٹ ہوئے تھے۔ دوسرا ہے املاء الفراغ بالکلمہ، خالی جگہ پر کرنا ہے۔ ان العلاقات بین ساحل الجنوب الغربی للہند والخلیج العربی نشأت فی وقت ما قبل القرن الاول المیلادی۔ علاقات ہے تو علاقات کے بارے میں نشأت مونس آئے گا، یعنی ان دونوں کے بیچ میں جو ریلیشن ہے عیسوی کے پہلے صدی سے ہی شروع ہوئے تھے، بڑے تھے، نشأت آئے گا۔ ان تجارہ، تجارت کیا کی ہے؟ دوراً بعد ایک اہم رول ادا کیا، تو لعبت، تجارت مؤنث تو لعبت دورن مبارزن فی توثیق هذه الصلة، اس رشتے کو مضبوط بنانے میں بہت اہم رول ادا کرتی ہے، اور تفریق جزوریہ بین الہند والبلدان الخلیجیہ۔ تیسرا ہے هذه العلاقة علاقة سیاسیہ بأي وجہ من الوجوہ، تو کیا ہے؟ لم تکن هذه مؤنث تو لم تکن ہے، لم تکن هذه علاقات، یہ علاقات صرف پولیٹیکل نہیں رہے، سیولائزیشن اور کلچرل بن گئے تھے۔ صناعت آلات الحربیہ والاسلحہ فی گجرات، تو اس میں بدأت آئے گا، کیا مؤنث ہے؟ بدأت صناعت آلات الحربیہ والاسلحہ فی گجرات، گجرات میں ان کے جو جنگی آلات وغیرہ، ہتھیار وغیرہ بنانا شروع ہو گیا تھا ان کا۔ کانت گجرات تتمتع بالعلاقات تجاه مع الیمن، تتمتع آئے گا کیونکہ گجرات کے بارے میں کانت مؤنث ہے، اس لیے تتمتع آئے گا۔ تیسرا ہمارا ہے جملہ بنانا ہے، التواصل الثقافی کلچرل کمیونیکیشن، الجیو سیاسیہ جیو پولیٹیکل، التشابہ الفکری ایک انٹلیکچوئل سملیرٹی، التعاون کلوز کوپریشن، العلاقات الڈپلوماسیہ ڈپلومیٹک ریلیشن۔ پھر چوتھا ہے کچھ عربی میں پیراگراف دیے، اس کو آپ خود لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ففتھ ہے ٹرانسلیٹ کرنا ہے انگلش کو عربک میں۔ Historians say that southern India has enjoyed close contact with Gulf countries since ancient times due to its ports. يقول المؤرخون إن جنوب الهند كان لها اتصال وثيق بالبلاد العربية منذ أقدم العصور بفضل موائنها. Next, soon after India's independence, the bilateral ties between the two sides have been enhanced through regular high-level interactions.
بعد فترة وجيزة من استقلال الهند تم تعزيز العلاقة الثنائية بين الجانبين من خلال التفاعلات المنتظمة رفيعة المستوى. The Look East policy of the Gulf countries for advanced technology and services has brought India closer to them. ساهمت سياسة النظر للشرق لغالبية دول الخليج فيما يتعلق بالتكنولوجيا والخدمات المتطورة في جعل الهند أكثر قربا لهذه الدول. پھر چوتھا ہے cultural and civilizational interaction between India and the Gulf countries played an important role in spreading Arab's Islamic civilization and culture and it in strengthening close ties. لعب التواصل الثقافي والحضاري والإنساني بين الهند والبلدان الخليجية دورا مهما في نشر الحضارة والثقافة العربية الإسلامية وتعزيز الروابط الوثيقة وتمتينها. Next پانچواں ہے houses were imported from Qatif, Basra and Khorasan, silver, gold and copper from Iraq and swords from Yemen during the reign of Sultan Mahmud to Gujarat. وتستورد الخيول من القطيف وبصرة وخراسان والفضة والذهب والنحاس من العراق والروم والسيوف من اليمن في عهد السلطان محمود إلى Gujarat. Next, match the words from the column below. پہلا ہے تعود العلاقات بین الہند والخلیج العربی إلى حضارة وادی سندھ. لاسٹ میں اس سائڈ. دوسرا ہے کانا ہناک تبادل تجاری بین اراضی الخلیج العربی و وادی سندھ. تیسرا ہے ما ينبئ باحتمالیت تنامی هذه العلاقة وتعزيز الشراكة بينهما مستقلا. چوتھا ہے وإن الشراكة الهندية الخليجية شراكة ممتدة مع كل الدول الخليجية. پانچواں ہے وعلى الرغم من أن الهند أصبحت بمرور الزمن تتباعد سياسيا حتى عن جيرانها المباشرين إلا أنها ظلت في نفس الوقت تحافظ على روابط مع الدول العربية. یہ دوسرے سیکنڈ میں جو ہے اپوزٹ سائڈ میں سیکنڈ میں لاسٹ ہے وكانت توجد آنذاك نحو 84 ميناء صغيرا أو كبيرا وأشهرها سورت وجام نگر وبھاونگر ومنگلور وبوربندر وغیرہ. پھر نیکسٹ ایکسرسائز ہے مارک دی فالوئنگ سینٹنسز ایز کریکٹ اور انکریکٹ. صحیح یا غلط ٹرو فالس لگانا ہے. پہلا كانت توجد آنذاك 11 ميناء صغيرا وكبيرا في الهند وأشهرها سورت وجام نگر وبھاونگر ومنگلور وبوربندر وغیرہ. اس میں بتا رہے صرف 11 کیا تھے بندرگاہ تھے. یہ کیا ہے غلط ہے. لم تكن هذه العلاقات علاقات سياسية بأي وجه من الوجوه بل إنها علاقات تجارية ودينية واجتماعية وثقافية وحضارية. بتا رہے کہ انڈیا اور گلف کنٹریز کے بیچ میں صرف پولیٹیکل ریلیشن نہیں تھے بلکہ بزنس اینڈ سوشل اور ریلیجیس کلچرل اینڈ سویلائزیشنل بھی ریلیشن تھے. تو یہ صحیح ہے بالکل صحیح ہے. يقول المؤرخون إن جنوب الهند كان لها اتصال وثيق بالبلاد العربية منذ أقدم العصور بفضل مواعينها. یہ بھی صحیح ہے. اس میں بتا رہے کہ ساؤتھ انڈیا کا کیا ہے عرب کنٹری سے بہت پہلے سے ایک کمیونیکیشن رہا تھا بہت پہلے سے ان کے سپلائی اور ان کے بندرگاہوں کی وجہ سے. تو یہ صحیح ہے. كان الهندوس من الهند أيضا يزاولون التجارة مع البلدان العربية ويوجد أكلهم في الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق. یہ بھی صحیح ہے. اس میں بتا رہے کہ ہندو لوگ بھی کیا ہے تجارت وغیرہ کرتے تھے عرب کنٹریز سے اور ان کے ایجنٹس وغیرہ وہاں جا کے رہتے تھے. بدأت صناعة آلات الحربية والأسلحة في مہاراشٹر وترسل افریقیہ کا ہدایہ. اس میں بتا رہے کہ مہاراشٹر میں جنگی ہتھیار بنائے جاتے تھے اور اس کو افریقن کنٹریز کی طرف بھیجتے تھے. یہ غلط ہے کیونکہ گجرات میں بنائے جاتے تھے اور عرب کنٹریز کو بھیجا جاتا تھا. تو ہمارا یہ 5th یونٹ کا پہلا پارٹ بھی یہاں پر ختم ہوتا ہے. تو آپ کو کچھ بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. آپ کا ڈاؤٹ کلیئر کریں گے اور نیکسٹ ہم انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں سیکنڈ پارٹ کے ساتھ 5th یونٹ کے. امید ہے کہ آپ لوگ سمجھے ہوں گے. تو آج ہم اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں. السلام علیکم.